वो एयरपोर्ट के अहाते में खड़ी मुजस्सम थी। वो ब्लू कलर का मखमली गाउन पहने हुई थी जो इसे सर से पैर तक ढांपे हुए था, मगर वो बगैर किसी स्कार्फ की थी। इसके सुनहरी बाल खुले थे। वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ी अपने सामने आर्यान खानजादा को देख रही थी। बेयकीनी से लिपटी सुनहरी आंखों वाली लड़की फूट फूट कर रोती थी, और जेके बदमजा हुआ था। अपने कानों पर एयरपोर्ट निकालकर हथेली में मसला, ये लड़कियां हर बात पर रोती क्यों हैं? वो अपने सामने सहमी सी लिया को बैठे देखकर कह रहा था। वो इस पर पिस्टल ताने मुस्कुराया था। तुमने मेरा वक्त हसीन बनाया है, अब मैं अपना वक्त हसीन बनाने वालों पर रहम खाता हूँ। माइकल का एक एक राज मुझे दे दो, फिर तुम जिस आयरलैंड पर उंगली रखोगी वो तुम्हारा हो जाएगा, और जिस मर्द पर भी वो भी तुम्हारा। जेके ने इसे आंख मारी थी। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता लिया। और क्यों? बताता हूँ। और वो इसके करीब हुआ, लिया की नीली खूबसूरत आंखों में झांका। मैं को इस बियर की बोतल को पूरा पीता हूँ जिसे मैंने खोला हो, मगर तुम्हें तो। वो हंसते हुए बात अधूरी छोड़ गया। बट जेके, आई लव यू, लिया ने रोते हुए कहा। जेके हंसने लगा और हंसता चला गया। कुछ ही पलों में तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई लिया? वो ताज्जुब से मुस्कुरा रहा था। सर सीट पर टिकाए हुए वो आंखें मूंद गया था। मुझे तुमसे बहुत पहले मोहब्बत थी जेके। मैंने हमेशा तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। लिया की बात पर वो आंखें खोलकर सीधा होकर बैठा था। गर्दन में लगाई गई टाई की नॉट इसने ठीक की थी। ब्लू रंग का पेनकोट इस पर जच रहा था। वो गजब ढा रहा था। वो लिया को देखते मलाहमत से मुस्कुराया। वल्लाह कुर्बान जाया जाए इसकी मुस्कुराहट पर। वो मुस्कुराते हुए बेहद दिलकश लगता था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया लिया? वो मुतफक्कर सा लिया के हाथ पकड़ते हुए था। माइकल मुझे लेकर कितना पोजेसिव था तुम जानते हो ना? लिया ने हिचकी ली। जानता हूँ, जानता हूँ। तुम चीज ही ऐसी हो, कोई भी मर्द तुम्हें लेकर पोजेसिव हो सकता है। जेके ने लिया की खूबसूरत फिगर पर गहरी निगाह डाली। लिया गुलाबी पड़ती मुस्कुराई थी। उफ, ये गुलाबियां। जेके दिल पर हाथ रखते कर रहा था। तुम भी मुझे लेकर पोजेसिव होना जेके? नहीं। जेके ने सर नफी में हिलाया। लिया की आंखों की चमक मानद बढ़ गई। मैं इस लड़की के लिए पोजेसिव होऊंगा जिसे मुझसे पहले किसी मर्द ने नहीं देखा होगा, जिसकी सारी वफाएं मेरे लिए होंगी। वो मौत के खौफ से मुझे छोड़ेगी नहीं, जो चंद आसाइशों के बदले किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जाएगी। लिया खफ्त से निगाहें झुका गई थी। वो इसे क्या जता रहा था वो समझ गई थी। वो अपनी वफाओं का सौदा नहीं करेगी। लिया की थोड़ी सीने से जा लगी। ओह, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो लिया? ऐसी लड़की कभी नहीं मिल सकती, इसलिए बेफिक्र रहो। लिया ने सर उठाते से देखा था। ठीक ही तो कह रहा था, ऐसी लड़की कहाँ मिल सकती है, मगर मेरे ख्वाबों में वो लड़की आती है। पता है मैं इसे क्या कहता हूँ? वो पत्थर की मेज को दोनों हाथों से दफली के अंदाज में बजाने लगा। काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पर लगाऊं, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लो, पलकों की चमन में आओ तुमको छुपा लूं। वो आंखें मूंदे गुनगुना रहा था। लियाना लिया ना समझी से इसकी गुनगुनाहट सुन रही थी। वो क्या कह रहा था समझ ना पाई थी। पता है वो क्या कहती है आगे से? जेके ने आंखें खोली। इसकी आंखें मधोशी से सुर्ख थीं। दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी, इन सांसों को सदा आपकी ही जरूरत रहेगी। वो हंसते हुए गुनगुना रहा था। आह, वो अब दिल पर हाथ रख गया था। मैं जब मरूंगा तो अपने पीछे असासे छोड़कर नहीं मरूंगा, वफा से गुंधी लड़की छोड़कर मरूंगा। जेके जब भी किसी कुत्ते हरामी की गोली से मरेगा तो मुस्कुराते हुए मरेगा, क्योंकि मेरी आंखों में मौत नहीं, वो लड़की होगी जो सिर्फ जेके की होगी। वो लड़की जो मेरे मरने के बाद भी मेरी रहेगी। लिया तहीर से इसे सुन रही थी। इसकी बातें लिया के सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो सिर्फ ऐसी लड़की के ख्वाब ही देख सकता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे ऐसी लड़की नहीं मिल सकती थी। लिया को यकीन था माइकल का एक एक राज मुझे दे दो। लिया, जितने आयरलैंड कहोगी वो तुम्हारे हो जाएंगे। जेके किसी के साथ डील अपनी शराइत के साथ करता है, मगर इस बार सारी शर्तें तुम्हारी। वो इसे पुचकारते हुए बोला। तुम्हें पता है जेके,
مائیکل کے مرنے پر مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، اس کی ہر خفیہ فائل میرے پاس ہے، وہ پہلے ہی کتنے آئرلینڈ میرے نام کر چکا ہے، مجھے تمہاری کسی بھیک کی ضرورت نہیں۔ لیا اپنی ٹانگیں میز پر رکھ گئی تھی، چمکتی سڈول ٹانگیں جو کسی کا بھی ایمان بہکا دے۔ جیکے مسکراتے ہوئے اس کے ہیل کی اسٹریپ کھولنے لگا۔ وہ بدہوشی سے آنکھیں موند گئی۔ جیکے کے لب جا بجا اب سفر کر رہے تھے۔ تم مجھے پاگل کر سکتی ہو، وہ اس پر جھکے کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیکے کی ٹائی کی ناٹ کھول رہی تھی۔ میرے ہو جاؤ جیکے۔ لیا تیز تیز سانس لیتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ جیکے نے اپنی پین کی طرف ہاتھ بڑھاتے اپنی پستول نکالنی چاہی، اسے رکنا پڑا تھا۔ مجھے مائیکل کی طرح مارنے کی کوشش مت کرنا جیکے۔ مائیکل کی جتنی کمزوریاں میرے پاس ہیں، اسے کہیں زیادہ بل کے پاس ہے۔ جانتے ہو نا بل کون ہے؟ وہ جیکے کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں لیا پر جما کیا تھا۔ تمہیں پوری طرح کنٹرول لینے کے لیے بل کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہ تم سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کالا کتا۔ جیکے غرایا تھا۔ او جیکے، لیا ہنسنے لگی۔ تم بہت پیارے ہو، آئی لو یو۔ وہ جیکے ہونٹوں کو چومنے لگی تھی۔ پاگل ہے وہ میرے لیے۔ وہ جیکے کے سینے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے مارنے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جیکے کے سینے پر بے رحمی سے دانت گاڑ گئی تھی۔ بچ، وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ لیا ہنستی چلی گئی۔ وہ اس پر جھک گیا تھا، پستول دور اچھال دی تھی۔ لیا اس کی گردن میں باہیں ڈالے مدہوش ہو چکی تھی۔ جیکے کو مدہوش کرنا آتا تھا۔ ونس مور جیکے، وہ اس کی شرٹ کے کارنر سختی سے جکڑ گئی تھی۔ وہ سر تسلیم خم کرتے مسکرایا تھا۔ وہ اپنے دوسرے کان سے بھی ایئرپورٹ نکالتے دور اچھال گیا تھا۔ وہ پاگل لڑکی ابھی تک رو رہی تھی۔ اتنے آنسو لاتی کہاں سے ہے وہ سنہری چوہیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے لیا میں مکمل گم ہو گیا تھا۔ رشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ وہ تحیر سے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان بہنوں میں سے نہیں تھی جو اپنے سامنے بھائی کو دیکھ کر 1.5-2 کلو آنسو بہا لے۔ وہ ہمیشہ سے اس سے دور ہی رہی تھی۔ اب رشنا خان اس سے اتنی بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ یوں آنسو بہاتی پھرے۔ وہ اس کی ڈریسنگ دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھا۔ وہ فل کورڈ تھی، مگر حجاب کہاں تھا؟ رشنا کو اسکارف کے بغیر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رشنا بھاگتے ہوئے آریان کے سینے سے آن لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اب اونچا اونچا رو رہی تھی۔ بھائی، آپ کو پتا ہے کو وہ اچھی لڑکیاں راز کسی سے نہیں کہتی، شکایت نہیں لگاتی سنہری گڑیا۔ اسے اپنی سماعتوں میں آواز سنائی دی تھی۔ وہ جھٹکے سے آریان کے سینے سے الگ ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے کان میں ایئرپورٹ لگا ہوا تھا، یعنی جیکے نے اس کے کپڑوں میں مائک لگایا ہوا تھا۔ واپس لے آؤں تمہیں اپنے پاس سنہری کیٹ؟ نہیں، رشنا نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ رشنا خان کو بغور دیکھتے اس کے کان میں لگے ایئرپورٹ کو اتارنے لگا۔ رشنا خان نے اسی لمحے وہ آریان سے چھین لیا تھا۔ میں گانے سن رہی تھی، آپ کی سننے کے لائق نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آریان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، اور حلیہ بھی۔ وہ اسے مشکوک انداز میں دیکھے گیا۔ لہجہ سخت ہوا تھا۔ بھائی ہے میرے سامنے بھائی ہی رہیں، ایجنٹ مت بنا کریں۔ رشنا خان نے نظریں اٹھائے غصے سے کہا، آہستہ بولو، کہاں کھڑی ہو جانتی ہو؟ آریان نے سے گھر کا تھا۔ واپس چلی جاتی ہوں میں۔ اگر ایسے ہی ڈانٹنا تھا تو میں مام کے پاس چلی جاتی، آپ کے پاس آتی ہی نہ۔ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کہاں ڈانٹا ہے گڑیا؟ آریان کا لہجہ اسی وقت نرم ہوا تھا۔ بہن تھی، وہ کہاں ڈانٹ سکتا تھا؟ 10 دن اب منہ بنائے پھرے گی۔ گڑیا مت کہا کریں۔ وہ جھلائی تھی۔ جیکے یاد آ گیا تھا۔ اوکے، نہیں کہتا۔ وہ سیز فائر کرتے رشنا خان کے گرد اپنے بازو حمال کر گیا تھا۔ رشنا خان کے آنسو ایک بار پھر سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ موم کی طرح بالکل نہیں ہوں، آریان نے اس کے آنسوؤں پر چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی بابا کی طرح بالکل نہیں ہیں۔
وہ روانی میں کہہ کر گئی تھی۔ دونوں رک گئے تھے۔ مجسمے سے بنے وہ دونوں اب کھڑے تھے۔ یہ کیا رشنا نے کہہ دیا تھا؟ وہ آریان کے درد سے واقف تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، رشنا خان نے ہچکی لی۔ مجھے تو بابا یاد بھی نہیں، بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ میرے لیے تو آپ ہی میرے بابا ہیں۔ آریان خانزادہ اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ چلو، وہ اسے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ اونچی ڈھلوان پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ غور سے دیکھو تو وہ نیلے رنگ کا مخملی گاؤن تھا۔ وہ ساتھ اسی کے ہم رنگ شوز تھے۔ وہ گہری سانس لیتے رکی تھی۔ بھاگنے سے اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا پٹھانی فراک پہنے ہوئی تھی۔ دھوپ تیز تھی، اس کے لیے شال لینے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اس اجاڑ بیاباں جگہ پر اسے کون دیکھے گا آخر؟ وہ جھکتے ہوئے اب ان کپڑوں اور جوتوں کو جلا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ شیطان کی ہر پرچھائی جلا چکی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں حیرت سے سکڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں تحیر لیے سامنے والے کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاٹیج سے جو مرد نکلا تھا وہ اسے پہچانتی تھی۔ ہاں، وہ اسے پہچانتی تھی۔ یا خدا، وہ اذلان سکندر تھا۔ ہاں، وہ اذلان سکندر ہی تھا۔ رشنا خان کی سنہری آنکھیں ششتر تھیں۔ وہ دھوپ میں سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے قدموں کے سٹیپ گن رہا تھا۔ سٹک بہت محتاط انداز میں زمین پر رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے قدم گنتے کاٹیج کے پاس ہی رکھے ایک جھولے پر بیٹھ گیا تھا، مگر بیٹھنے سے پہلے وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ یا اللہ! اذلان سکندر کے پاس آنکھیں نہ رہی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اذلان سکندر کے قریب آئی۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان سکندر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آئے تھے۔ وہ بلینک چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رشنا خان نے اپنی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو کھنکھنایا۔ اذلان سکندر کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کہا تھا تم سے تمہیں اس پہاڑ سے دھکا دے دوں گا۔ وہ غرایا تھا۔ مگر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تو تم مجھے پہاڑ سے دھکا دے دو گے؟ یہ آواز! وہ حیران ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہی جسے تم بچا نہ سکے۔ رشنا خان کے لہجے میں جانے کیوں شکوہ در آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اب کی بار وہ چیخا تھا۔ انجان مت بنو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں کون ہوں۔ وہ تیر سے غرائی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر آئٹم اس کی زندگی میں آتی تھی۔ پہلے زرمش اور اب یہ۔ ایک ڈرتی تھی، ایک ڈراتی تھی۔ تم ایک ایجنٹ ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتی تم میری آواز نہیں پہچان سکے، اور یہ بھی تم پہلے ہی جان گئے تھے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تمہاری آنکھیں گئی ہیں، حساسیت نہیں۔ میں نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہے، تمہیں اسمیل کیوں نہیں آئی؟ وہ صحیح انداز سے لگا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ وہ ایک ایک آہت پر چوکنے والا مرد تھا۔ رشنا خان اتنی انٹیلیجنٹ ہوگی اسے پتا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی سے امپریس ہوا تھا، مگر یہ مرعوبیت کچھ ہی لمحے کی ہی تھی۔ یاد آ گیا تھا اس لڑکی کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آریان خانزادہ سے جڑا ہر انسان اس کا دشمن تھا۔ وہ سٹک پر زور ڈالتے کھڑا ہوا، رشنا خان کو بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ وہ اتنی تیز خوشبو پر مشتعل ہوا تھا۔ لڑکیاں اتنی تیز خوشبو نہیں لگاتی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ کیوں؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ رشنا خان نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ وہ بے حد غور سے اذلان سکندر کے مغرور نقوش دیکھ رہی تھی۔ جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولا تھا، انسان کیوں نہیں ہوتے؟ ایک انڈر کور ایجنٹ اندھا ہو گیا تھا۔ رشنا خان کو جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی۔ کس طرح زرمش کا مسیحا بنا پھرتا تھا، کتنی شوخیاں مار رہا تھا۔ زرمش کو بچا لیا اور اسے جےکے کے حوالے کر دیا۔ اذلان سکندر اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جےکے سے بھی بڑا۔ رشنا خان کا بس نہ چلتا تھا آنکھوں سے ہی اذلان سکندر کو نگل لے۔ وہ اذلان سکندر کو ان پہاڑوں سے دھکا دینا چاہتی تھی۔ اب مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ اس کا ایک ایک لمحہ بے سکون نہ کر دے، اور شروعات ہوگی ابھی سے۔ مجھے افسوس ہے تمہاری آنکھیں چلی گئیں۔ رشنا خان کی آواز بھرا گئی تھی، مگر لب مسکراتے رہے۔ مجھے عورتوں کی ہمدردی سے سخت نفرت ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا گیا تھا۔
रुशना खान अपने मुंह पर हाथ जमा गई। इसे बहुत जोरों से हंसी आई थी। बेचारा सा अजलान सिकंदर इसे बेहद अच्छा लग रहा था। लेकिन तुम्हारी तो दुनिया अंधेर हो गई। सोचो जरा, तुमने किसी के साथ कभी बुरा तो नहीं किया? किसी को तुमने अंधे कुएं में धकेला हो? तुम्हें इसकी बद्दुआ लगी हो? वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए कह रही थी। बद्दुआएं देने वाली वही तो थी। इसकी बद्दुआएं कबूल भी होती हैं, ये इसे आज पता चला था। अब जेके के लिए भी कुछ ऐसी ही बद्दुआएं करनी थी। अल्लाह करे वो जल्द नामर्द हो जाए, इसे कूड़ का मर्ज लग जाए, वो किसी समंदर में गिरकर गारत हो जाए, इसका जेट आसमान में ही बिखर जाए। वजलान सिकंदर को खा जाने वाली निगाहों से घूरते दिल ही दिल में जेके को कोसने दे रही थी। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि सब ने मेरे साथ बुरा किया है। वो रुशना खान को एक झटके से छोड़ गया था। वो गिरते गिरते बची थी। दांत पर दांत जमाए अजलान सिकंदर को कहरबार निगाहों से घूरा। आंखों की जगह हाथ टूट जाए तो वो एक दूर रख कर लगा देती। अजलान झुके अपनी स्टिक ढूंढने लगा था। रुशना ने जल्दी से इसकी स्टिक उठाते अपनी पुश्त के पीछे छुपा ली। तुमने ली है ना मेरी स्टिक? वो चुपते लहजे में पूछ रहा था। नहीं तो, वो लब दांतों तले दबा गई थी। तुम झुकी थी। रुशना खान ने आंखें फैलाई। या खुदा, अजलान सिकंदर अंधा नहीं था। चूड़ियों की खनक मुझे बहुत करीब से आती थी। ऐसी आवाज तभी आती है जब कोई झुककर कुछ उठाए। रुशना खान की सांस में सांस आई। शुक्र है वो अंधा ही था। मेरी स्टिक यहीं गिरी थी, अब नहीं है। अजलान सिकंदर का लहजा मशकूक था। रुशना खान अपने लबों पर हाथ रखे अपनी हंसी दबाती चली गई। उफ! अजलान सिकंदर कितना होशियार था। हो सकता है जो जिन मुझ पर आशिक हो गया हो, इसने वो स्टिक छुपा ली हो। वो क्यों छुपाएगा? अजलान सिकंदर चिल्लाया था। रुशना खान ने अब की बार अपनी हंसी रोकी नहीं थी। वो पेट पर हाथ रखते हंसती चली गई थी। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जिन कब मुझ पर आशिक हुआ? तुम तो बड़े बुद्धू निकले। अजलान सिकंदर जबड़े भींच गया था। मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। वजलान सिकंदर के करीब हुई, वो पीछे हुए था। लड़की थी वो भूल गई थी, मगर वो याद रखे हुए था। तुमने अभी मुझे छुआ, हो सकता है इसे पसंद ना आया हो। मैंने कब तुम्हें छुआ? वो मुसलसल पीछे बढ़ता जा रहा था। अभी, जब मैं तुम्हारे सीने से लगी थी। रुशना ने सरगोशी की। अजलान सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया था। रुशना खान इसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ते देखते मुस्कुराई। लड़कियों की तरह सुर्ख पड़ गया था। मुकाबल की कान की लोएं तक सुर्ख पड़ गई थी। चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं। रुशना ने अजलान सिकंदर का हाथ पकड़ा। मैं चला जाऊंगा। अजलान सिकंदर ने दरजदगी से अपना हाथ छुड़वाया। गिर जाओगे, मर्द होकर गिरोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो अजलान सिकंदर का बाजू सख्ती से जकड़ गई। अजलान सिकंदर ने इस बार कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो खामोशी के साथ इसके साथ चलने लगा। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? वो इसके साथ साथ चलते पूछ रही थी। होता है एक मुलाजिम, मैंने इसे आज छुट्टी दे दी। मुझे खुद के साथ वक्त गुजारना था। अजलान सिकंदर ने मुश्तल लहजे में जवाब दिया। नागाहानी आफत की तरह वो इसके सर पर आन मुसल्लत हुई थी। अच्छा भला वो अपनी तन्हाई को एंजॉय कर रहा था। अब तो सारी उम्र की तन्हाई है। कौन करेगा तुमसे शादी? कौन सी लड़की एक अंधे के साथ जिंदगी गुजार सकती है? लहजे में हमदर्दी समोई कहा। अजलान सिकंदर की गर्दन में गिलती उभर कर मासूम हुई। वो इसकी दहकती रग पर हाथ रख गई थी। तुम तो ये वाला गाना भी नहीं गा सकते, वो करते अफसोस कर रही थी। कौन सा? वो जाने क्यों शैतान लड़की की बातें इतनी गौर से सुन रहा था। उल्टा सोचो विचार भी कर रहा था। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। वो इसका बाजू छोड़ गई थी। इसके सामने खड़ी लहक लहक कर गाना गा रही थी। वो हंसी थी और हंसती चली गई थी। चूड़ियों की खनक के साथ ये हंसी दिलकश थी। वो इसके सामने खड़ा था, दोनों रूबरू थे। वो इतना हंसी थी कि इसकी आंखों से पानी निकल आया था। कैसी लड़की थी, किसी की बर्बादी पर खुश होती थी। दिल को कितना चैन मिला। सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। वो इसकी तरफ हाथ किए अब गा रही थी। वो कौन सा इसे देख सकता था? वो सब कुछ कर सकती थी। वो खामोशी से खड़ा रहा। चेहरे पर कोई तासुरात न था।
अंडर कवर एजेंट था, अपने तासरात छुपाने में माहिर था। वो लड़की गलत इंसान के साथ खेल रही थी। वो इसके करीब आई, वो पीछे हुआ, चूड़ियों की खनक वो सुन सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी उम्र का अंधेरा अब तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसे मर्द जब ओवर स्मार्ट होते हैं, इनके साथ यही होता है। वो फिर से हमदर्दी कर रही थी। इसका बाजू जकड़ लिया। कैसी गई तुम्हारी आंखें? रन से पूछा। एक दोस्त ने छीन ली। रन से ही बताया गया। ओह, मुझे अफसोस है। आइंदा किसी को दोस्त न बनाना। सरगोशी में से मशवरा दिया। वो सर हिला गया था। इस लड़की ने पहली बार कुछ अक्ल की बात की थी। वो उसके मशवरे पर अमल करने वाला था। सामने सोफा है, तुम बैठ जाओ। लेकिन यहाँ 3 स्टेप आते हैं। वो अभी तक नहीं आए। वो हैरान होते कह रहा था, लाउंज में सोफे रखे थे। लाउंज 3 स्टेप उतरते आता था। कृष्णा खान इसे सर्द निगाहों से देखे गई। आंखें गई थी, दिमाग क्यों ना चला गया आखिर। मेरा मतलब है कुर्सी पर बैठो। 3 जीने उतरने से पहले कुर्सी तो आती है, वो चबा चबा कर बोली थी। अजलान सिकंदर खामोशी से आगे बढ़ गया था। वो 3 स्टेप से गिरते हुए मुंह के बल जमीन पर जा गिरा था। कृष्णा खान इसे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। ओह, वो लहजे में मसनूई हैरत भरते अजलान सिकंदर के पास आई थी। अजलान सिकंदर को कंधे से जकड़े ऊपर उठाया। इसकी पेशानी से खून बह रहा था। तुम्हें तो चोट लग गई, वो कहते अपनी फ्रॉक का पल्लू पकड़े इसकी पेशानी से बहता खून साफ करने लगी। एक पल के लिए इसका दूधिया पेट वासे हुआ था। वो छुपा गई थी। अंधा था तो क्या हुआ, अब वो उसके सामने बढ़ना तो नहीं आ सकती थी। वो खामोशी से बैठा था। वो उसकी पेशानी से रिश्ता खून साफ कर रही थी। दोनों इतने करीब थे, एक दूसरे की सांसें अपने नकूश पर महसूस कर सकते थे। एक दूसरे की बदन की खुशबू इन दोनों के सांसों में उतर रही थी। वो बेसांस सा बैठा था। कैसी लड़की है, जख्म देकर मरहम रखती है। वो बस यही सोच सका था। मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती। वो इसकी पेशानी पर फूंके मारती बोली। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कोई मोटी भद्दी सी जो थोड़ी पागल भी हो, ऐसी लड़की ढूंढकर शादी कर लो। फिर से बगैर मांगे जाने वाला मशवरा दिया। वो क्या ही कहता, बस खामोश रहा। अब तुम सोच रहे होगे कि मोटी भद्दी तक तो ठीक था, मगर पागल का क्यों कहा? सोच रहे हो ना? वो हैरत ज़दा हुआ। वो सच में यही सोच रहा था। भाई वो दिमाग से खिसकी होगी तो तुमसे शादी करेगी। इसकी दिलकश हंसी गूंजी थी। चूड़ियों की खनक तो एक लहजा ना रुकी थी। तुम्हारे साथ अब अंधेरों का सफर कौन करेगा? वो इसे बाजू से जकड़े खड़ा करने में इसकी मदद करने लगी। इसलिए सोफे तक आ गई। बैठो, वो नरमी से बोली। खून बहाकर तरस आ रहा था। वो खामोशी से खड़ा था। अजलान सिकंदर के चेहरे पर जरा बराबर एतबार न था। वो इस लड़की पर एतबार न करता था। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं क्या? वो मुस्कुराहट दबाते कमर पर हाथ रख गई। उफ, चूड़ियों की खनक फिर से गूंजी थी। मैंने तुम्हें कहा था दोस्त मत बनाना, एतबार न करने का नहीं कहा था। वह एक अदा से बोलती इसके करीब हुई। अजलान सिकंदर ने अपने कदम पीछे की जाने बढ़ाए। तुम्हारे घर में कुआं नहीं है जो तुम इसमें गिर जाओगे। 3 जीने अबूर कर लिए, अब अगर गिरे भी तो कहाँ गिरोगे? जमीन पर नहीं ना? जमीन पर ही ना, इसलिए खामोशी से बैठ जाओ, रुशना ने घरकते हुए कहा। खामोशी से बैठ गया था। कहा ना, ये लड़की डराती थी। बसत शुक्र इस बार सोफा ही था वो जिस पर बैठा था। तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ हल्दी डालकर। एक माँ की तरह इसे प्यार आया था। मार पीट कर अब मार खाए बच्चे को वो पुचकार रही थी, प्यार कर रही थी। बस न चलता था इसकी हर फेवरेट चीज लाकर इसके पास रखते। वो सपाट चेहरा लिए बैठा रहा। वो मना करता, वो फिर भी अपनी मर्जी करती। वो इस लड़की को समझ गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस था। वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। चूड़ियों की खनक गूंजती रही। वो स्याह ग्लासेस के पीछे छुपी आंखें मूंद गया था। कुछ सुकून सा था आज इस कॉटेज में। कितना गंदा है तुम्हारा किचन, ये कैसा मुलाजिम रखा है तुमने? वो गंदा किचन देखकर बड़बड़ाई। मुड़ते हुए अजलान सिकंदर को देखा। बस अपनी सफाई रखी है तुमने, पूरा घर गंदा पड़ा है। अंधे हो मगर अपाहिज नहीं। खुद तो नहाकर साफ सुथरे बाबू बनकर बैठे हो, घर भी साफ कर लेते।
وہ مڑتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے ماں بنی تھی، اب بیوی بنی ہوئی تھی۔ رشنا نے پھر سے دودھ نکالتے اسٹوو پر گرم کیا، سلیب صاف کرتے سنک میں پڑے برتن بھی دھو دیے۔ اس سے اندھے انسان پر رحم آ گیا تھا۔ آج اس کے دن کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ دودھ میں ہلدی ڈالے اس کے سامنے آنکھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لو، پی لو۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے سامنے کر گئی۔ ازلان سکندر نے ہاتھ کے آگے نہیں بڑھایا تھا۔ پکڑ لو ورنہ گرم گرم دودھ تمہارے اوپر گرا دوں گی۔ وہ غرائی تھی۔ وہ اس کی دی ہوئی دھمکی کا علامت ثابت ہوئی تھی۔ وہ بکلاتے ہوئے اس سے گلاس پکڑ گیا تھا۔ رشنا نے اسے بکلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بیچارہ اس سے ڈر گیا تھا۔ وہ محفوظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت سے ڈرتا مرد اچھا لگا تھا۔ پیو ورنہ سارے برتن تمہارے سر پر توڑ دوں گی۔ رشنا نے اپنی آواز میں روح پیدا کرتے دھمکی دی تھی۔ وہ اسی لمحے دودھ پینے لگا۔ ایسا لگتا تھا وہ اس کی دھمکی کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ازلان سکندر نے دودھ کا سپ لیتے منہ بنایا تھا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ہلدی کی جگہ اس نے چمچ بھر کر نمک ڈالا تھا۔ اچھا ہوتا ہے نمک، تمہارے زخموں کی ٹکور کرے گا۔ وہ خاموشی سے دودھ پینے لگا۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ رشنا اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ وہ گلاس ختم کر چکا تھا۔ وہ اس سے واقعی میں ڈرتا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ اب کل آؤں گی، ابھی چلتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ وہ کل بھی آئے گی، یہ سن کر وہ متوحش ہوا تھا۔ اب تو روز ملاقات ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ سکتی تھی۔ بیچارے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلی گئی تھی۔ یہ آریان خانزادہ کی بہن نہیں، اسے پورا یقین ہو چلا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ زہر جیسا دودھ اس کا حلق کڑوا کیے ہوئے تھا۔ رشنا خان بھاگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ ہنسی تھی، تھم نہیں رہی تھی۔ اف، وہ ڈرتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کاٹیج کے باہر کین کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ جے کی قید سے آزاد ہوتے زندگی خوبصورت تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ اسے سورج کو ہرانا پسند تھا۔ وہ لگژری کروز کے عریشے پر کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کا 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ اس عرصے پر اس کی میٹنگ تھی جہاں سارے ڈون آ رہے تھے۔ وہ بل بھی آ رہا تھا۔ لیا پیچھے سے آتی اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی۔ آئی لو یو جے کے، وہ اس کی پشت چومتے کہہ رہی تھی۔ بیوٹیفل، وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا خوبصورت ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ یہ نیلا سمندر اور تمہاری نیلی آنکھیں۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کا رس پی لیا۔ تم مجھ پر تشدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ مائیکل کرتا تھا۔ لیا اس کے ساتھ شدت سے چپکی۔ تم چاہتی ہو ایسا؟ ہاں، مجھے عادت ہے وحشی پن کی، لیا نے آنکھیں موندتے کہا تھا، مگر مجھے نہیں۔ تم لڑکیاں نرم و ملائم ہوتی ہو پیار سے چھونے کے لیے، صرف پیار کرنے کے لیے۔ وہ اس کی بیک پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لیا مسکرائی تھی۔ جے کے بھی مسکرایا۔ ہے جے کے، اپنی پشت پر بھاری آواز سنتے وہ دانت پر دانت جما کیا تھا۔ آ گیا حرامی، وہ بڑبڑایا تھا۔ لیا ہنسی تھی۔ ہیلو بل، وہ مڑتے ہوئے اس سے بغلگیر ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، بل نے ہنستے ہوئے کہا، مگر مجھے نہیں ہوئی۔ بل کی ہنسی تھمی تھی۔ میں سچ بولتا ہوں بل، تمہاری طرح جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں۔ جے کے کہتے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بل بھی اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ لیا کو آنکھ ماری تھی۔ اس جگہ 50 کرسیوں والی میز رکھی گئی تھی۔ 50 سے زائد ڈیلرز کے ساتھ جے کے کی میٹنگ تھی۔ مائیکل مر گیا تھا۔ اب آگے کیا کرنا تھا؟ اس کی سزا براہی کس نے سنبھالی تھی؟ اس کی سربراہی کس نے سنبھالنی تھی؟ مائیکل کیسے مرا؟ یہ بھی سب نے جاننا تھا۔ مائیکل کی گرل فرینڈ جے کے ساتھ 2 دن سے دکھائی دے رہی تھی۔ سب کا شک جے کے پر تھا۔ اگر ایسا تھا تو آج جے کے کو مار دینا تھا۔ آج اس نے مائیکل کو مارا تھا، کل وہ باقیوں کو بھی مارے گا۔ اس وقت سب کے گارڈ مستعدی سے کھڑے تھے۔ یہ کروز جہنم کسی بھی وقت بن سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی آ گئے تھے۔ ارد گرد خوبصورت لڑکیاں اور گارڈز کھڑے تھے۔ مائیکل کیسے مرا؟ بل نے سب سے پہلے سوال کیا تھا۔
سب کی سرد نظریں جے کے پر تھیں۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مائیکل کی لیفٹ ہینڈ اس کی پسندیدہ ترین عورت ہی بتا سکتی ہے۔ سب سوالیہ نظریں لیا پر اٹھی تھی۔ وہ اتنی طاقتور تھی، ان سب مردوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ جے کے لیا کو دیکھتے مسکرایا تھا، جو اس سے کہا گیا تھا وہ وہی کہے گی۔ لیا بھی جواباً مسکرائی تھی۔ مائیکل کو جے کے نے مارا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سب اپنی اپنی کرسیوں پر آگے کو ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر کرختگی چھائی تھی۔ بل لیا کو دیکھتے آنکھ بند کر گیا تھا۔ جے کے بے حد سکون سے نظریں جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑے کارڈز پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لیا نے جو کہا جیسے اس نے سنا ہی نہ تھا۔ اس کے پاس اکا، بادشاہ، ملکہ تینوں ہی تھے۔ وہ گیم ہی نہیں، وہاں بیٹھے ہر فرد کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مائیکل کو میں نے نہیں، بل نے مارا ہے۔ وہ سب کو دیکھتے مسکرایا۔ اس نے تینوں کارڈز میز پر رکھ دیے۔ وہ گیم جیت گیا تھا۔ تم نے مارا ہے جے کے؟ میں اس بات کی گواہ ہوں۔ لیا میز پر مکہ مارتے غرائی تھے۔ جے کے نے لیا کی طرف نہیں دیکھا تھا، سامنے نگاہیں ڈالی۔ وہاں لگی بہت بڑی اسکرین پر بل اور لیا کے فلمی مناظر چلنے لگے۔ لیا خوفزدہ ہوتی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہی حال بل کا تھا۔ وہ ساکت سا بیٹھا تھا۔ مائیکل کو یہ سب پتا چل گیا، اس لیے وہ بل کو مارنے گیا تھا، مگر لیا نے پہلے ہی بل کو خبردار کر دیا تھا۔ بدلے میں بیچارہ مائیکل مارا گیا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مائیکل بے وقوف نہیں تھا، مگر جذباتی پن کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ عورت سے جب دھوکہ ملے تو مرد اپنے حواس کھو دیتا ہے، یہی حال مائیکل کا ہوا۔ ہمارا دھندا دھوکے پر مبنی ہے، مگر دھوکے کی سزا موت نہیں۔ اب جو چاہیں آپ سب سزا دے سکتے ہیں۔ بل کا زندہ رہنا یعنی ہم سب کی موت۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ جے کے کو موت دینے آئے تھے، اب موت پر کسی اور کا نام لکھا تھا۔ یو ڈاگ! لیا غراتے ہوئے جے کے کی طرف بڑھی تھی۔ جے کے نے گلاس میز پر توڑتے اس کی نوک لیا کی گردن پر رکھ دی۔ وہ ایک گھٹنا جے کے تھائس پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اب خوف زدہ تھی۔ لیا سہم کر جے کے کو دیکھ رہی تھی۔ وفا مانگی بھی نہیں تھی، مگر غداری بنا کہی ملی۔ سزا میری مرضی کے مطابق ہوگی، جو تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اسے دھکا دے گیا تھا۔ وہ زمین پر جا گری تھی۔ بل نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتے ان کی پشت پر بندوقوں کی نوکیں گڑ گئی تھی۔ جے کے مسکرایا۔ کہا نا، سب اس کے کنٹرول میں تھا۔ وہ جذبات سے نہیں، ہوش سے کھیلتا تھا، اس لیے جیت اس کا مقدر تھی۔ جے کے نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اس نے اسی لمحے بل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے میز پر پڑا پھڑ پھڑا رہا تھا۔ سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جے کے نے سزا دینے کی نہیں دی، وہ خود ہی ہر فیصلہ کر چکا تھا۔ یہی بات جے کے سب کو کھٹکتی تھی۔ پوری کروز اب اس کے قبضے میں تھی۔ چاروں طرف سے بحری جہاز آتے اور اس کروز کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ وہ سب پلاننگ کر کے آیا تھا۔ میٹنگ ختم۔ وہ ہاتھ اٹھاتے کھڑا ہوا۔ لیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ مائیکل کی موت کے بعد میں نے اسے پناہ دی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب لیا جے کے کی ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے، جے کے 2 نمبر کوالٹی کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب مائیکل کا سب کچھ میرا ہے تو اس کا چھوڑا گیا کوڑا کرکٹ بھی میں ہی رکھوں گا۔ وہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ اس کی بھاری بوٹوں کی دھمک گونج رہی تھی۔ وہ شپ کے کنارے پر لگی ریلنگ کو جکڑے دوسری شپ میں جم کر رہ گیا تھا۔ لیا کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے بھی اس شپ میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ شپ کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرد ہواؤں سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا۔ لیا اس کے سامنے بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ تم میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جو عورت میرے لیے معنی رکھے گی، سزا جزا بھی اسے ہی ملے گی۔ تمہارے لیے تو صرف موت ہے، اور موت راحت ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ لیا خوف سے پیچھے کھسکی تھی۔ میری پسندیدہ عورت اگر مجھے دغا کرے تو اس کی زندگی جہنم بنا دوں۔ تم سب عورتوں کے لیے بس موت۔ وہ پستول اس پر تان گیا تھا۔ مجھ پر رحم کرو جے کے، وہ گڑ گڑائی تھی۔ اوکے، وہ مان گیا تھا۔ پسٹل نیچے کر لی۔ لیا حیران ہوئی تھی۔ تم مجھے بتا دو، وہ کنٹینر کہاں ہے؟
بتاتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بتانے لگی۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ تھا کی آواز آئی اور لیا ساقط ہو گئی۔ میں نے تم پر رحم کیا لیا، صرف چند سیکنڈ ہی تم تڑپی، ورنہ میں تمہاری موت بدتر سے بدتر کر سکتا تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ شپ نے اپنا روٹ بدل لیا تھا۔ وہ اب وہاں جا رہی تھی جو راستہ لیا نے بنایا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔